ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ اس لائن کو شروع کیا جائے, کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہے پلیز آپ اپنے رپلائی میں بتائیے. فار دس پرپز وی آر گوئنگ ٹو کنسٹرکٹ دیٹ لائن. آئی ایکویٹ اٹ ٹو اے کولونیل پروجیکٹ. کوئی ڈیموکریٹک کسی گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے. Since the bill is being legislated, the railway bill is being legislated in the House and my time is very limited, so I request for the attention of the Honourable Minister for Railways towards a very important and specific issue. Honourable Minister, we have an act, Land Acquisition Act 2013, and in its section 4 and 11 it is mandated to have formal public notice and social impact assessment before you start any project. اور کشمیر میں ایگزسٹنگ لائنز کے علاوہ 2 لائنز شروع کی جا رہی ہے, ان کا اسسمنٹ کیا جا رہا ہے. ایک اونتی پورہ سے شوپیان تک پلوامہ ڈسٹرکٹ کو انوالو کرتا ہے, اور دوسرا ایک جو اسسمنٹ بتایا جا رہا ہے کہ کیا گیا ہے وہ اننت ناگ سے پہلگام تک. یہ 2 لائنز جو ہے وداؤٹ اینی پرائر نوٹس شروع کی گئی, اسسمنٹ کی گئی ہے, اور وداؤٹ اینی اسسمنٹ آف سوشل امپیکٹ. سوشل امپیکٹ اس کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ امپیکٹ کرتا ہے ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر لینڈ کو, وچ اماؤنٹس ٹو آلموسٹ if I'm not wrong 288 hectares of land, جہاں پہ ایپل ہارٹیکلچر کے ذریعے ایپل کے سیب کے پودے لگائے گئے ہیں. کچھ اس میں سے 50 سال پرانے پودے ہیں, اور اٹ ٹیکس ڈیکیڈز, 20 سال 30 سال لگ جاتے ہیں پودے بڑے ہونے میں بیفور اٹ کمز ٹو پروڈکٹیوٹی, جب اس کی پروڈکٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے. اور جو یہ ہارٹیکلچر ہے اٹ پرووائڈس امپلائمنٹ ٹو 35 لاکھ پیپل ان کشمیر, وچ از ایکولنٹ ٹو آلموسٹ 23% آف دی ہول پاپولیشن. تو آپ لائنز وہاں سے لے جا رہے ہیں جہاں سے ہارٹیکلچر امپیکٹ ہوتا ہے, سیبوں کے درخت امپیکٹ ہوتے ہیں, 288 ہیکٹیئرس آف لینڈ جو ہے امپیکٹ ہو جاتا ہے. سو آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کس کی ڈیمانڈ پہ. میں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا جو پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں اپنے فیلڈس کو بچانے کے لیے, اپنے ایگریکلچر لینڈ کو بچانے کے لیے. میں نے پتہ کیا کہ یہ ڈیمانڈ کہاں سے آئی کہ ہمیں اونتی پورہ سے شوپیان ایک لائن لینی ہے. لوکلی وہاں پہ جو لوکل پاپولیشن ہے, جہاں تک میں نے پتہ کیا کوئی ڈیمانڈ ہے نہیں. اسی طرح سے پہلگام تک لائن لینے میں یہ ڈیمانڈ کہاں سے آئی؟ تو جو وہاں کی پاپولیشن ہے, جو ہم نے ان لائنز کے لیے ڈیمانڈ کی نہیں ہے, کیونکہ اس کا امپیکٹ جو ہے ہمارے ہارٹیکلچر پہ, ہمارے انوائرمنٹ پہ, ہمارے لائیولیہڈ پہ, ان فیملیز پہ جو اس سے کماتے ہیں, جن کی ایوریج انکم, جن کے آرچرڈس ہوتے ہیں ان کی ایوریج انکم جو ہے وہ 15 لاکھ کے قریب ہوتی ہے کسی کیس میں. جسٹ 1 منٹ میڈم, آئی ول کنکلوڈ. تو وداؤٹ اے ڈیمانڈ ایک لائن کی جو سروے جو ہے شروع کی جاتی ہے, ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ اس لائن کو شروع کیا جائے, کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. اگر کوئی ریکوائرمنٹ ہے پلیز آپ اپنے رپلائی میں بتائیے. فار دس پرپز وی آر گوئنگ ٹو کنسٹرکٹ دیٹ لائن. اگر وہ لائن کسی پرپز کے لیے, جینوئن پرپز کے لیے بنائی جا رہی ہے, کم سے کم پرائر نوٹس اور سوشل امپیکٹ اسسمنٹ جو کہ وچ از مینڈیٹڈ بائی لا, وہ تو ہونا چاہیے تھا. وہ بھی وائلیٹ کیا گیا. کوئی پرائر نوٹس نہیں, کوئی اسسمنٹ نہیں, لوگوں سے کوئی بات نہیں. ایک لائن کھینچی جا رہی ہے, ایک سروے کیا جا رہا ہے جہاں سے اتنے سارے آرچرڈز, ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ امپیکٹ ہو رہا ہے. اگر اس طریقے سے کیا جا رہا ہے تو آئی ایکویٹ اٹ ٹو اے کولونیل پروجیکٹ. کوئی ڈیموکریٹک کسی گورنمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے. اگر ان سب چیزوں کو وائلیٹ کر کے اس طرح کا پروجیکٹ آپ بنانا چاہتے ہیں, اٹس ایکولنٹ ٹو اے کولونیل پروجیکٹ. آپ مہربانی کر کے یہ جو لوگوں کے وہاں پہ جن کے ہارٹیکلچر لینڈس ہے, ایگریکلچر لینڈس ہے, ان کے ایشوز کو ایڈریس کریں, اور پہلے یہ دیکھیں کہ ڈیمانڈ کہاں سے جنریٹ ہوئی. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. تھینک یو.